جب سے ہم اسلام آباد آئے ہیں تو متعدد بار صحافی حضرات کا بھی سوال یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بلوچستان کا ہے اور چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان کا ہے. تو میرے خیال سے جس طرح ایک لاپتہ افراد کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، کشمیر کی آزادی کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، تو اسی طرح بلوچستان میں ہونے والے ریاستی جبر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لوگ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چند افراد کو اپنے اداروں میں بڑی بڑی پوسٹیں تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلوچ جو ہے نا اگر بلوچستان سے تعلق رکھنے والا وزیر اعظم بلوچستان میں ہونے والے ریاستی جبر کو روک سکتا ہے. روکنا تو اس کو چاہیے تھا، اس کا تعلق وہ بلوچ ہو یا نہ ہو، بلوچستان سے ہو یا نہ ہو، جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہے، جس عہدے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے ریکوائرمنٹس تو یہی ہے. جس آئین کا اس نے اوت لیا ہے اس کے ریکوائرمنٹس تو یہی ہے. چیف جسٹس کو بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں، جبری گمشدگیوں اور جو مسخ شدہ لاشیں ہیں ان کا احساس ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں سردی میں پڑے رہیں یا لواحقین جو ہے نا 42 ڈیز سے یہاں بیٹھے رہے. ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس ملک میں ایک بھی شخص گمشدہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پروڈیوس کر سکے. اور اس دن جب شہید بالاج کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا اور سیشن کورٹ کے بعد 2 دن کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش اس کے خاندان کو دی گئی، میرے خیال سے اس واقعے کے بعد پاکستان کے تمام وکلا نے جو ہے نا بائیکاٹ کا اعلان کرتے. لیکن افسوس ان کی جنگ بھی ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو انصاف کا وہ لوگ اوت لیتے ہیں، وہ اوت انہوں نے کبھی پورا نہیں کیا ہے. اور میرے خیال سے یہ سوال اب ان سے بھی جاتا ہے، اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ یہاں پہ صرف 2 ہی طبقے ہیں، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ہم مظلوم کو اقوام ہیں اور جو بھی اس کے علاوہ جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ ظالم کے ساتھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ انصاف فراہم کرنے میں ایٹ دا فرسٹ پلیس ہی ناکام ہو چکے، انصاف فراہمی کو چھوڑے، وہ تو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں، وہ یہ باور کرانا چاہتے، ایک ماں جس نے اپنے بچے کو پیدا کیا، ایک ماں جس نے اس کو سنبھالنے کے لیے اپنی جمع پونجی لگائی، وہ ڈر یا وہ خوف. ایک بلوچ ماں رات کے 5 یا 6 بجے تک اگر اس کا بیٹا گھر نہیں آتا ہے تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، وہ پریشانی میں اپنے سین میں گھومتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور اس بیٹے کو یہ لوگ لاپتہ کر دیتے ہیں اور اس بیٹے کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتی ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے، یہ ہم سب کے لیے المیہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست بالکل ناکام ہو چکی ہے اس اتنے بڑے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس ماں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تھا ہی نہیں. اچھا 10 سال کی بات ہے، 10 سال والا مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے. 15 سال کی بات ہے، 15 سال والا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ وہ ایک ماں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے کو گود سے ہم نے تمہارے بیٹے کو جو کھینچ کر لے کر گئے تھے تم یہ بھول جاؤ. اگر تمہیں اس ریاست کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے تو اپنے بیٹے کو بھول جاؤ، اس کی مسخ شدہ لاش کو بھول جاؤ. ایک بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا سفر طے کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اس کو بھول جاؤ. تو یہ ایک شاید میڈیا ہے اور شاید یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یا ہم لوگ، آپ لوگوں کو شاید آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ سردی میں ہم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یقین کرے الفاظ نہیں ہے جبری گمشدگی کے شکار افراد کی اور ان کے وکٹم فیملیز کے اس درد اور اس تکالیف کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. نہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیارا چلا جائے، ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ امیجن کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ کس اذیت میں ہے، وہ کس تکالیف میں ہے. تھینک یو.